آج میں موجود ہوں حویلی مارکی میں، جہاں پر سما گارڈن کی 16ویں AGM منعقد ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم جو سما گارڈن کے موجودہ عہدیداران ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین
تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اس کو ایک نظام کے تحت چلایا جا سکے and we think he has been successful. So I would like to invite Mr. Arshad Mahmood صاحب, please come on stage. ارشد محمود بٹ صاحب کا جو کام ہے میرے خیال سے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے کہ فائنانس کو ڈیل کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا، یہ ان کی اور خوبی ہے۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں ارشد محمود بٹ صاحب۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، معزز حضرات مینیجنگ کمیٹی و معزز ممبران سیولین امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد، بحیثیت فائنانس سیکرٹری سوسائٹی سالانہ اجلاس AGM میں سوسائٹی کے مالی امور برائے سال 2016-17 ہاؤس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں آپ سب کا اتنی تعداد میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ ایڈیٹر نے سال 2016-17 کی آڈٹ رپورٹ میں لکھا ہے، ہمیں سوسائٹی سے جو معلومات اور وضاحتیں درکار تھی وہ ہمیں ملی ہیں۔ ہماری رائے میں سوسائٹی کی بکس آف اکاؤنٹس کوآپریٹیو سوسائٹی ایکٹ 1925 اور سوسائٹی کے بائیلاز کے مطابق ہیں۔ ہماری رائے میں بیلنس شیٹ اور انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کا گوشوارہ سال اختتام 30/6/2017 سوسائٹی کے مالی معاملات کی صحیح عکاسی کرتا ہے، جیسا کہ سوسائٹی کی کتابوں میں مالی آمدن اور اخراجات ظاہر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری رائے میں سوسائٹی نے جو اخراجات کیے ہیں وہ سوسائٹی کے بائیلاز کے عین مطابق ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ ہاؤس کو سال 2016-17 کا آڈٹ شدہ آمدن اور اخراجات پیش کروں۔ آمدن: ٹرانسفر فیس 1,58,75,500 روپے، الائٹ چارجز کنزروینسی 2,22,22,978 روپے، پوزیشن فیس 65,13,138 روپے، پلاٹوں کی مینٹیننس 58,22,000 روپے، ممبرشپ فیس 12,95,000 روپے، ایفیلیشن فیس 20,25,000 روپے، نقشہ جات پانی کنیکشن بجلی کے گرڈ اور فیڈر کی مد میں جو رقم وصول ہوئی 96,81,315 روپے، کمپلیشن اور وائلیشن چارجز 56,58,950 روپے، تو ٹوٹل انکم 6,90,93,881 روپے۔ اخراجات: بجلی اور گیس کی بلوں کی مد میں اخراجات 1,23,59,713 روپے، ملازمین کی تنخواہیں 1,21,25,670 روپے، سیکورٹی کمپنی کے اخراجات 1,11,04,413 روپے، سائٹ ایریا کی مرمت کے اخراجات 92,81,091 روپے، گاربیج صفائی اخراجات 42,30,725 روپے، قانونی ادائیگیاں وکلاء کی فیس وغیرہ 63,13,415 روپے، متفرق مینٹیننس چارجز، سیوریج لائن، گیس کی لائنز وغیرہ اور ٹرانسفارمر مرمت 67,93,537 روپے،
ممبر توازہ 8,40,555 روپے، مختلف مدوں میں متفرق اخراجات 44,06,545 روپے، نیٹ پروفٹ 16,45,140 روپے۔ اب ہم سوسائٹی ممبران کے درینہ مطالبہ کی طرف آتے ہیں جو کہ روڈ کی کارپیٹنگ کے متعلقہ ہے۔ روڈ کارپیٹنگ کی بات میں ممبروں سے آمدن 2,81,81,750 روپے، روڈ کارپیٹنگ کی مد میں اخراجات 5,74,33,683 روپے، روڈ کارپیٹنگ کی مد میں خسارہ 3,38,51,933 روپے۔ روڈ کارپیٹنگ کی مد میں جتنی بھی انکم اور اخراجات ہوئے ہیں وہ سب ریکارڈ پر ہیں اور آڈٹ شدہ ہیں اور ایک خود مختار کنسلٹنٹ سے ویریفائڈ ہیں، جس کی کسی بھی وقت سوسائٹی کے سے جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے۔ تقریباً 3,40,00,000 روپے روڈ کارپیٹنگ کی مد میں سوسائٹی کی انتظامیہ نے اپنے ذاتی وسائل سے مہیا کیے، جس میں خالصتاً صدر سوسائٹی جناب انصر محمود گوندل نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا اور روڈ کارپیٹنگ کے یہ اعداد و شمار 30/6/2017 تک کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب یہ تخمینہ اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے، جس کے لیے مجھ سمیت تمام حاضر ممبران سوسائٹی کو جناب صدر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ روڈ کارپیٹنگ کے دیگر امور ایفیلیشن، زمین کی ٹرانسفر اور فیس 2 کے معاملات کے بارے میں صدر صاحب ہاؤس کو اعتماد میں لیں گے۔ اب میں بحیثیت سیکرٹری فائنانس آپ لوگوں سے پرزور گزارش کروں گا، چونکہ سوسائٹی انتظامیہ کی طرف سے بہت سے ترقیاتی کام کا اجرا کیا گیا ہے، جس کے لیے آپ ممبران کے بروقت تعاون کی اشد ضرورت نفاذ رہتی ہے، کیونکہ سوسائٹی کی انتظامیہ کو ماہانہ یوٹیلیٹی چارجز کی خدمت میں بہت کلیل رقم حاصل ہوتی ہے، جس میں سوسائٹی کے لازمی اخراجات کو پورا کرنا ممکن نہیں ہو پاتا اور بہت سی سوسائٹی کے معزز ممبران سوسائٹی کے انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، جس سے ترقیاتی کاموں کو بروقت پایہ تکمیل تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ معزز ممبران سے بھرپور تعاون کی اپیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں کچھ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ کے تعاون اور آپ کی ہمارے ساتھ جو ملنا جلنا اور انٹرسٹ رہا، اس میں کافی سارے مسائل الحمدللہ جو صدر صاحب نے الیکشن کمپین میں وعدے کیے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں۔ اب ایک درینہ مطالبہ قبرستان کا ہے، جس کے لیے میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ شب و روز لگا کر صدر صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں اور 3-4 جگہیں انہوں نے جاپان روڈ پہ دیکھی ہیں۔ اس کے ساتھ زمین کے خریداری کے لیے کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ ہم اپنے ٹینیور میں یہ مسئلہ بھی حل فرما دیں۔ اس لیے میں صدر صاحب سے آپ کے سامنے پھر گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو آج کی اے جی ایم کے بعد پوری تنہائی کے ساتھ اس کو بھی اگلے ماہ یا 1.5-2 مہینوں میں اس کو بھی مسئلے کو حل کریں۔ آپ کا ایک بہت بڑا درینہ اور کرونک مسئلہ تھا فیس 2 کا، جس میں فیس 2 کے مجھے کافی لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ موجودہ مینجمنٹ نے اس کو بھی پایہ تکمیل کا پہنچایا۔ اب وہاں 4-6 بلڈوزر مشینیں لگی ہوئی ہیں، زمین لیول ہو رہی ہے اور جلدی آپ کو اس کا ثمر بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو اے جی ایم ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس سے روکا گیا تھا۔ ہم نے پہلے بھی اس کے لیے ایفرٹس کی تھی کہ یہ اے جی ہم 1 سال پہلے بھی کروا لیں یا اس ان بٹوین بھی ہماری کارسپانڈنس متعلقہ اداروں سے ہوتی رہی، لیکن افسوس ہے کہ ہم جو تعمیراتی کام یا جو کام ہم نے کیے ہیں وہ جس عوام کی ووٹ سے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی یہاں کھڑے ہیں، ہم ان کو مطلع کرنا چاہتے تھے، ہم اس لیے اے جی ایم کروانا چاہتے تھے، لیکن عین وقت پر بھی مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو روکا جائے، لیکن میں دعا گو ہوں انصر محمود گوندل اور بقیہ ٹیم کا، جنہوں نے عدالت سے الحمدللہ اسٹے لے کے یہ اے جی ایم کروائی اور یہ قانونی اے جی ایم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی، ممبران اور خواتین و حضرات،
अस्सलामु अलैकुम। सिविलियन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से 16वां सालाना इजलास बराए 2018 में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और आप सब हजरात का इजलास में शिरकत करने पर मशकूर हूँ। सोसाइटी के मई 2015 में आप लोगों ने एक नए अज़म के साथ मुझे और मेरे पैनल को इज्जत बख्शी और हमें खिदमत का मौका फराहम किया, जिसका ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी तमाम एमसी भी आप हजरात की मशकूर है। आपके इस इत्मीनान ने हमारे खिदमत के जज्बे को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। हम सफ़र के आगाज़ में ही बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा और मेरा ख्याल है कि आप सब लोग इन मसाइल से बाखूबी आगाह भी हैं। अल्लाह ताला की मदद और आप हजरात के ताउन ने हमारे इरादों को मज़ीद कुव्वत बख्शी, लिहाजा हम तमाम तर रुकावटों के बावजूद अल्लाह ताला के फजल व करम से सोसाइटी के मसाइल का हल तलाश करने में सर जोड़कर कोशिश करते रहे। और हाँ, इन रुकावटों को वजह से कई मंसूबे और तरक्याती काम तहीर का शिकार जरूर हुए, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे अज़म में कोई कमी ना आई। सालाना अजलास बुलाने का मकसद ये होता है कि तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान और सोसाइटी इंतज़ामिया मिल बैठकर एक दूसरे को आगाही दे सके। हमने मुंतखब होने के बाद सबसे पहले बुनियादी ज़रूरियात को मुमकिन बनाने के लिए काम शुरू किया, जिनकी तफसील एजेंडे की किताब में मुख्तसरन दर्ज है, लेकिन इनमें से चंद एक पॉइंट्स को मौके की मुनासबत की वजह से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सोसाइटी में पानी की कमी को पूरा करने के लिए 4 अदद छोटे ट्यूबवेल्स और 3 अदद बड़े यानी 18 इंच कतर के ट्यूबवेल्स लगवा दिए गए हैं, जिससे पानी की जरूरत को काफी हद तक अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरा कर लिया गया है। पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए एक नया अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तमीर मुकम्मल कर ली गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ ट्यूबवेल से लेकर पानी के ओवरहेड टैंक तक पानी की नई लाइन बिछाई जा रही है, जो इंशाअल्लाह चंद रोज में मुकम्मल कर ली जाएगी। मैं इस समा गार्डन का रिहायशी हूँ और जो बात भी करना चाहूँगा खुदा को हाजिर नाजिर जान के इस सोच के साथ नहीं कि वो माइनस है जब पॉजिटिव है, ये आप फैसला करेंगे। अभी जनाब जो गोंदल साहब ने जो बातें की, गोंदल साहब और मैं हमसाए हैं, इकट्ठे एक दीवार हमारी इकट्ठी है, इनकी माँ बहनें और हमारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये कि सबसे पहले तो मैं इस एमसी पर जनाब गोंदल साहब, यासिर मेहदी साहब, भट्ट साहब, दीगर जो एमसी के लोग हैं, इन सब को अप्रिशिएट पेश करता हूँ। और बिलखुसूस इसमें मेरी गोंदल साहब से वक्तन फवक्तन कोऑर्डिनेशन रही। अभी एक शादी में थी तो उसमें भी हमने बाहमी मोहब्बतों को और रफाकतों को और अंदाज से देखा। मैं कुछ बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ आपके सामने। वो ये कि हमारे यहाँ जो आज एनुअल जनरल मीटिंग्स हो रही है, इसकी कानून
اور رواج میں عجیب سی منافقت ہے جس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ اے جی ایم میں ہم سے کچھ غلط بات منظور نہ کرا لی جائے. جو سب سے اہم ایشو ہے, آج تک کوئی بھی ڈپٹی کمشنر غلط کام کر کے جیل نہیں گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کی اے جی ایم اگر پرانی پریویس ریکارڈ کے مطابق غلط چیزوں کی منظوری کے لیے 92 کے این او سی اور اسی وقت کے ایل او پی کے مطابق معاملات کے مطابق ہے, یا اس میں چھوٹا موٹا اگر کہیں فرق ہے, تو ہمیں تب بھی اتنا بڑا منظور نہیں, وہ نامنظوری نہیں ہے, لیکن ٹوٹل وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. آج کچھ جیل میں ہیں, کچھ ملکوں سے بھاگے ہوئے ہیں. ہم نے منشا صاحب, ہم کسی سے ڈرے نہیں, ہمیں بھی ڈرایا گیا. ہماری مینجمنٹ کمیٹی کو میں صدر صاحب نے بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بتائیں. صدر صاحب کو آپ کے حقوق کے لیے رب کعبہ کی قسم ہتھکڑیاں لگی. جس شخص نے کبھی تھانے کا منہ نہیں دیکھا وہ اڈیالہ جیل میں بھی گیا. لیکن آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے حقوقوں کے لیے لڑائی کریں گے. آپ کو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم جھکیں گے نہیں, ہم بکیں گے نہیں. تو ہمیں راستے سے جو کانٹے نکالے ہیں, ہمارے ہاتھ زخمی ہیں, لیکن ہم نے آپ لوگوں کو کبھی نہیں بتایا. خدا جانتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ روڈ, یہ رستے, ہم کرپشن کرنے والے پہ برملا لعنت بھیجتے ہیں آپ کے لیے, کیونکہ جو جینون اپوزیشن کرے گا, اس وجہ سے ہم نے ان کو دعوت دی کہ وہ آباد کریں. اور ہمارے اپوزیشن والوں نے بھی ہمارے کردار پہ کوئی بات نہیں کی. ہاں, بطور انسان ہم لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. ہم نے آپ کو اسی وجہ سے بلایا تھا. دیکھیں, ایک سرکل رجسٹرار جو ہماری سوسائٹی کو 1 روپیہ نہیں دیتا, جب وہاں پہ یہ لوٹ مار ہو رہی تھی, جب یہاں پہ سواں گارڈن کے اندر جتنی لوٹ مار ہو رہی تھی, اس وقت وہ کہاں تھے؟ اس پہ 48 کیوں نہیں لگی؟ جنہوں نے روڈ بنائے, جنہوں نے رستے بنائے, جنہوں نے پانی کیا, جن کو آپ نے ووٹ دیا, اس پہ 48 لگی. ہمارے خلاف پیسہ لگا, اس مافیا کا پیسہ لگا, لیکن ہم نے آپ سے جو وعدے کیے تھے اس کو نبھائے. ہم نے اپنے دوست کو اس لیے دعوت دی کہ یہ جینون اپوزیشن کے لوگ ہیں, سواں گارڈن کے لوگ ہیں. سواں گارڈن کے لوگوں کو اگر آپ ووٹ دے کے جتوائیں گے, خدا کی قسم ہم ہار پہن کے ان کو یہاں پہ بٹھائیں گے. جس طرح ہم کام کرتے ہیں اس طرح یہ کام کریں گے, کیونکہ یہ سواں کے رہائشی ہیں. تو میں تو تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو ماحول ہے, آپ ہمارے ممبر ہیں, ہمارے گھر کا حصہ ہے. ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے. فیس 2 کی میرے دوست نے بات کی, یہ ناصر خان پنگو بیٹھا ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں کے زمیندار ہیں, وہاں کے لینڈ لارڈ ہیں, انہوں نے ہمیں قبضہ دلوایا. وہاں بھی مافیا کھڑی ہوئی تھی, لیکن اس نے کہا لگانی صاحب یہ آپ لوگوں کا حق ہے, میں آپ کو قبضہ دلواؤں گا. جتنے بھی سواں گارڈن 2 کے ممبر بیٹھے ہوئے, میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں کہ آپ کی زمین کو ہم نے قبضہ کیا, اور قبضہ لے کے اور 4 دیواری دے کے اور کام شروع کر دیا وہاں پہ. اور انشاءاللہ العظیم سال کے اندر ان دوستوں کو ہم اس کے بعد سویلین ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی کے سیکٹری چودھری یاسر عرفات مہدی کو میں بلانا چاہوں گی, جو 2015 میں سیکٹری کی حیثیت سے منتخب ہوئے. اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد ممبران کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوسائٹی کی ترقی کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات فوکس کیا اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کی. ایجنڈے کے اندر وہی ساری چیزیں ہیں کہ آپ کے کام جو ہو چکے ہیں ان کی منظوری آپ سے لے لی جائے, اور جو کام ہم نے کرنے ہیں ان میں ہمارا ذاتی کوئی کام نہیں ہے. اس ایجنڈے کے اندر ہمارا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ منظور آپ کریں گے, آپ کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. تو میں ذرا یہ اجلاس کا ایجنڈا پڑھ دیتا ہوں, تو اس کے بعد آپ سارے بھائی ہاتھ اٹھا کر اس کو ذرا منظور کر دیں. ایجنڈے کا پہلا پوائنٹ ہے جی 15ویں اجلاس منعقد 23 اکتوبر 2020 12 کے منٹس کی منظوری. 2 انتظامی کمیٹی 18 مئی 2015 تا حال اجلاسوں کی منظوری. فنانس سیکرٹری صاحب تفصیلی مالی رپورٹ اور بیلنس شیٹ پیش کریں گے, کر دی انہوں نے. اور 2015 16 اور 17 اور 16 کے سائٹ آفس ریپیئر مینٹیننس اور قانونی امور پر اخراجات ہونے والے اخراجات کی منظوری. سوائی کی مد میں سوسائٹی کے ممبران اور رہائشی حضرات سے متعلقہ بقایا جات کی منظوری. آڈٹ رپورٹ 2017 اور 18 پر کی منظوری.
مجوزہ قانون کی روشنی میں انکم ٹیکس اور بیلنس شیٹ کی ترمیم کی منظوری برائے فرانزک آڈٹ 2011-2016، بحث اور منظوری برائے تخمینہ بجٹ برائے سال 17-18، منظوری برائے نئی ممبرشپ 2016-17، بلاک ایچ اے بلاک تا آئی بلاک رہائشی اور کمرشل پلاٹ کی ٹرانسفر، قبضہ ری ایلوکیشن کی منظوری اور بلاک ایچ ایفیلیشن میں تاحال الاٹمنٹ کی منظوری۔ میسر میپ پلان کی جانب سے سواں گارڈن کے تمام بلاکس میں کی گئی روڈ کی کارپیٹنگ کی منظوری۔ 12 سال 17-18 میں مکمل کیے گئے اور پائپ لائن میں موجودہ پروجیکٹس پر منظوری۔ 13 ایفیلیٹڈ لینڈ کی سوسائٹی کے نام منتقل کی منظوری۔ 14 سواں گارڈن فیز 2 کے این او سی اور ایل او پی کی منظوری۔ 15 ممبرز ڈیولپمنٹ یا زمین کے متبادل کمرشل رہائشی پلاٹس کی الاٹ کی اجازت فیز 2 کی ڈیولپمنٹ کی منظوری۔ 16 لنک روڈ تا سواں گارڈن فیز 2 زمین کی خریداری کی منظوری۔ 17 کنسلٹنٹ کی ہائر کرنے فیز 2 اور تو کمپیکٹ لینڈ کرنے کی منظوری۔ یہ سارا ایجنڈا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ کو بک لیٹ مل گیا، آپ سب اس کو منظور کرتے ہیں نا جی؟ سارے بھائی ہاتھ اٹھا کے اپنے ہاتھ اٹھا کے اس ایجنڈے کو منظور کرتے ہیں۔ کہ آپ کتنے عرصے سے سما گارڈن کے اندر رہ رہے ہیں؟ میں جی شروع میں تقریباً اس وقت 2-4 مکان بنے ہوں گے جب سے میں سواں گارڈن کا رہائشی ہوں۔ اچھا، اس وقت جو مسائل آپ کو لاحق تھے، ابھی جو موجودہ انتظامیہ ہے، کیا انہوں نے ان مسائل کے اندر کچھ کمی لے کے آئے ہیں یہ لوگ؟ میرے خیال میں بہت سی مسائل جو ہے انہوں نے حل کر لی ہیں۔ کوئی نمایاں کام بتائیں۔ نمایاں کام ہے کہ روڈز جو ہیں وہ کارپیٹنگ سارے ہو گئے ہیں، تقریباً ایچ بلاک کے کچھ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مطلب کہ دن رات ایک کر کے انہوں نے روڈز اور اسٹریٹ لائٹس اور کافی کام کیے ہیں۔ اچھا، تب جو مسائل تھے ان مسائل میں اب تک کوئی یہ لوگ جو موجودہ کابینہ یہ کمی لے کے آئے ہیں؟ یہ دیکھیں ابھی روڈ کارپیٹ ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ ہے اور باقی جو ہے نا بہت سارے مسائل ہیں، لیکن کافی مسائل پہ انہوں نے مسائل کے اندر کمی آئی ہے نہیں آئی؟ نہیں، کافی واضح کمی آئی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے مزید؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ان کا جو ٹینیور ہے اس میں یہ قبرستان کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہوگی ان کی، اور باقی یہ ہے کہ ان کو کام کرنے دیا جائے، اپنا ٹینیور مکمل کرنے دیا جائے۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج ہمیں ایک کامیاب اے جی ایم دیکھنے کو ملی، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جن لوگوں نے جو ممبران نے ہمیں ووٹ دے کے سلیکٹ کر کے اس مسند پہ جنہوں نے ہمیں بٹھایا، ان کے لیے ہم نے روڈز بنائے، ان کے مسائل حل کیے، تو لوگ ہمارے کام سے بخوبی واقف ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کے ہمیں جتنے کام کیے جو کرنے جا رہے ہیں ان کی ہمیں منظوری دے دی ہے، تو یہ ان کا ہمارے اوپر اعتماد ہے، تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ایک باہمی ادارہ ہے، ہم اپنی مدد آپ ہی ایک ڈیولپمنٹ کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہے، انہوں نے ہمیں ووٹ دیے، تو آج ہم نے ان کو بلایا اور انہیں کثرت سے وہاں پہ شرکت کی، اور ہمارے ہر کام کو، ہمارے جائز کام کی انہوں نے حمایت کی، اور اپنے ہاتھ کھڑے کر کے ہمیں اس کی منظوری دے دی ہے۔ اچھا، جب آپ لوگوں نے مطلب اقتدار میں آپ آئے تو اس وقت سب سے پہلے آپ کو جو چیلنج درپیش تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیں، چیلنج ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو ایفیلیشن تھی ایچ بلاک کی، اس کی زمین سوسائٹی کے نام ٹرانسفر ہی نہیں تھی، وہ لوگوں کو جو ہے نا لیٹر بھیج دیے گئے، اور جو زمین تھی وہ اسی ایک اونر کے نام پہ تھی۔ تو ہم نے سب سے پہلا جو تھا کام یہ کیا کہ ہم نے ایف آئی اے کے تھرو ان لوگوں کے حقوق کی جو ہے نا وہ جنگ لڑی، اور وہ جو زمین جو لوگ ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ زمین ہم نے ایف آئی اے کے تھرو ان لوگوں سے سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کرائی، اور ان کو مالکانہ حقوق لیے جو اپنے گھر بنا کے بیٹھے تھے پرائی زمین پر۔ تو سب سے بڑا جو اچیومنٹ ہماری تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کی جو زمین تھی وہ ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی سوسائٹی کا، اور ان کے جو لیٹر الاٹ کیے تھے، لوگوں نے گھر بنائے تھے، وہ جائز ہو گئے۔ اچھا، آپ کی پائپ لائن میں یہ بھی چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ زمین ان کے نام پہ نہیں تھی، تو ابھی جو وہاں پہ روڈز ٹھیک نہیں ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، وہ بھی آپ حل کریں گے ابھی؟ جی الحمدللہ، وہاں پہ زور و شور سے کام جاری ہے، ہم حل نہیں کریں گے بلکہ کام وہاں پہ ہو رہا ہے۔ وہ ایچ بلا کی جو مین ڈبل روڈ ہے وہاں پہ بھی کام چل رہے ہیں، اور ایچ بلا کے اندر ہی کارپیٹنگ کی مشینیں چل رہی ہیں۔ ایچ بلا ہمارا حصہ ہے کیونکہ سوسائٹی کے نام پہ انہوں نے پیسے دیے تھے، سوسائٹی کے لیٹر خریدے تھے، تو ہم ان سے کبھی بھی بری الزما نہیں ہے، ہم نے ان کے کیس لڑیں گے، اور ان کی ڈیولپمنٹ ہمارے اوپر فرض ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ سر، آج ہمیں ایک کامیاب اے جی ایم دیکھنے کو ملی ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت خوشی ہوئی کہ یہ سارا کامیابی تب ہی ہوئی ہے کہ ہم نے کچھ ڈیلیور کیا ہے، فیز 1 میں بھی کیا ہے اور فیز 2 میں بھی۔
फ़ेज़ 2 जो है वो पिछले तकरीबन 14 साल से वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था और लोगों के सरमाया डूबा हुआ था। ये हम एमसी ने हिम्मत करके तो उसको कामयाब कराया है, जिसकी वजह से लोगों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया और हमारे एजेंडे के जितने पॉइंट थे सबको उन्होंने अप्रूव किया। क्या कहना चाहेंगे आज की एजीएम के हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए, ये लोगों का जो एजीएम आज हुई है, ये लोगों का हम पे एतमाद है कि हमने जिस मेहनत कोशिश से लोगों की खिदमत की है तो आज हमें उसका सिला मिला है। तो सर, जब आपकी बॉडी मुंतखब हुई तो उस वक्त क्या क्या बड़े चैलेंज क्या थे? उस वक्त ये सोसाइटी मसालस्तान बनी हुई थी, जिसमें रोड सारे टूटे फूटे थे, पानी यहाँ पे नहीं था और सारी जो सोसाइटी है वो अंधेरे में डूबी हुई थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, सोसाइटी आपके सामने है, उसकी रोड कारपेटिंग है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पानी है, ट्यूबवेल हमने लगा दी हैं और एफिलिएशन की ज़मीन का जो बहुत बड़ा इशू था हमने सोसाइटी के नाम मुंतकिल कर दी है। सर, मज़ीद ये बताइएगा कि आप सोसाइटी की बेहतरी के लिए आगे आपके क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं? आगे हम उसको मज़ीद जो है वो जो म्यूनसिपैलिटी है वो तो हमने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारी कर दी हैं। कब्रिस्तान का दरीना इशू है, उसको हम हल कर रहे हैं और फ़ेज़ 2 का हम वो जंगी बुनियादों पर उसका काम कर रहे हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समा गार्डन के प्रेसिडेंट अंसर महमूद गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आज आपकी जो एजीएम कामयाब हुई है, इसका राज क्या है? मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि जब इंसान के अंदर सच्चाई हो और हक़ के रास्ते पे हो तो इस तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं, तो इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने थ्रू कोर्ट ये एजीएम हमने अपनी कामयाब करवाई और अल्लाह की मेहरबानी से जिस तरह लोगों ने शिरकत की, इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोगों ने, मीडिया वालों ने इतनी कवरेज दी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इंसान की नीयत साफ़ हो तो इस तरह के काम कोई करना मुश्किल नहीं होता। सर, जब आप मुंतखब हुए तब बड़े चैलेंज आपके लिए क्या थे? जिस वक्त हमारी एमसी 2015 में इलेक्ट हुई तो उस वक्त हमें भी ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो एच ब्लॉक के एफिलिएशन एरियाज़ में अलाटमेंट तो दी जा रही है लेकिन ज़मीन ट्रांसफ़र सोसाइटी के नाम नहीं कर रही। तो उसके लिए मैंने एफ़र्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और 240 कनाल मैंने ज़मीन सोसाइटी के नाम ट्रांसफ़र करवाई। बाकी 20 से 22 साल पहले रोड्स का काम हुआ था और 20-22 साल के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम उठाया कि रोड्स को कारपेटिंग की और जिस जगह पे हमें महसूस हुआ कि वाटर टैंक बनाना है, नए ट्यूबवेल्स लगाने हैं, उन सब को अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया और उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका मसला हल किया, पानी वगैरह का मसला। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने जो सोसाइटी के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं अंसर महमूद गोंदल और जो जनरल सेक्रेटरी हैं यासर मेहदी, उनसे भी बात की और साथ हमने पब्लिक के व्यूज़ भी लिए। कैमरामैन मलिक फरहान यूसुफ के साथ अरशद महमूद न्यूज़।